حضور والا جب ہم ذرائع آمدن کی بات کرتے ہیں تو رسول اکرم علیہ تحیۃ وثنا نے اپنی حیات طیبہ میں جو کچھ بھی کیا ہے نا وہ حلال ذریعہ آمدن ہے، اور جو کچھ رسول اکرم نے نہیں فرمایا وہ ایک مومن کے لیے اور ایک امتی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کی طرف قدم اٹھائے۔ باقی رسول اکرم علیہ تحیۃ وثنا نے رعایت گنجائش تو دے رکھی ہے، لیکن اگر آپ اعلیٰ اولیٰ اور افضل زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر رسول اکرم کے نقش قدم پہ آپ کو جانا ہوگا۔ پہلے ہم نے عرض کیا کہ ناپ تول میں کمی یہ بہت بڑی وجہ ہے مہنگائی کی، معاشی ناانصافی کی، معاشی عدم استحکام کی، ملاوٹ بھی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں ہے جس کی طرف سب دوستوں نے اشارہ کیا، وہ ہے سود۔ ہمارا جو سودی نظام ہے اس کی بنیاد کی وجہ سے ہم معاشی ناانصافی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن عزیز سے رہنمائی حاصل کریں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ یہاں صرف یہ نہیں فرمایا گیا کہ سود حرام ہے، وہ پہلے ہی فرما دیا۔ یہاں ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور سود میں سے اگر کچھ بھی باقی رہ گیا تو اسے بھی چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے، بلکہ میرے رب نے تو رسل کو ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے، میں ابھی اس کے سحر میں ہوں، اور بڑا خوبصورت جملہ اگرائے صاحب نے فرمایا کہ ہمارے علماء کرام جب زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے، لیکن دینی ہمارے مدرسے کو ہے یا مجھے دینی ہے، وہاں پھر اس کا اثر اور اس کی تاثیر اور اس کا تاثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں بھی للہیت اور خلوص کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اپنا پیغام پہنچانا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ممبر سے، ہمارے محراب سے ہر موضوع پہ بات ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ نماز قائم کرنے پہ اور زکوٰۃ ادا کرنے پہ بات نہیں کی جاتی، باقی سارے موضوعات پہ بات ہوتی ہے۔ تو ہمیں سود کی حرمت کو بھی سمجھنا ہے، آخر یہ ہوتا کیوں ہے۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی وجہ اس مہنگائی کی وہ ہے کہ ہم جو ناجائز حد تک منافع خوری کرنا چاہتے ہیں، منافع کمانے سے روکا نہیں۔ تجارت تو میرے رسول نے کی ہے، اور قربان جائیں جناب خدیجہ الکبریٰ پہ، جناب ام المومنین پہ، آپ ایسی طاہرہ تاجرہ ہیں سبحان اللہ کہ اللہ رب العزت نے دیکھے زمانے میں لوگوں نے بڑی بڑی تجارتیں کی ہیں قبلہ، اس تجارت کے بدلے بہت کچھ کمایا ہوگا۔ یہ واحد تجارت ہے جس کے بدلے اللہ نے اپنا محبوب ہی عطا فرما دیا۔ اب وہ تجارت کی بنیاد کیا تھی، وہ اصول کیا تھے، وہ قوانین کیا تھے، رسول اکرم علیہ تحیۃ وثنا نے اپنی اخلاقیات کے ساتھ اور اپنی سماجیات کے ساتھ، اپنی معاشرت کے ساتھ ان چیزوں کو قائم کر کے ہمیں دکھایا ہے۔ تو منافع سے روکا نہیں گیا ہے، لیکن ناجائز حد تک جانا، جس طرح یہ بھی اشارہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے علم میں کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ یہ جو اللہ رب العزت کا علم ہے اس کی گنتی اور تعداد ہے، اس میں 50,000 سال ایک دن کے برابر ہیں۔ اور جہاں تک اگر میں غلط نہیں ہوں تو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک محتاط اندازے سے ایک دن بھی مکمل نہیں ہوا۔ جناب آدم سے لے کر آج تک ہماری کتنی نسلیں گزر گئیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہزاروں سال کے اقتدار جو ہیں یہ قائم رہیں گے، تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان اصولوں کے مطابق زندگی نہ گزاریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تو بنیادی چیز جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی وہ ہے طیب۔ اللہ خود طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے، تو ہر طیب چیز حلال ہے، اور ہر خبیث چیز کو اللہ نے قرآن حدیث میں حرام قرار دیا ہے۔ تو ملاوٹ بھی ہے، ذخیرہ اندوزی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں معاشیت میں استحکام تک پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ماننی پڑے گی، بہرحال ہمارے معاشرے میں آج بھی جوا بازی بھی ہوتی ہے، شراب بھی بیچا جاتا ہے، حالانکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اور آخری جملہ یہ ہے، اللہ نے تو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، اس نے تو اپنا خلیفہ بنانا تھا، ہم اس کے خلیفہ بن گئے ہیں نعوذ باللہ، جس نے سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم پہ، عدو مبین ہے، عدو مبین ہے۔ قرآن نے اس کو واضح طور پہ ارشاد فرمایا۔